أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. امام محمد بن اسماعیل البخاری بن کر ہمارے سامنے آئے اور پھر یہ کتاب انہوں نے جمع کی ہے. پورے 16 سال کے اندر قریہ قریہ بستی بستی گئے ہیں اور ہر شہر سے حدیثیں جمع کر کر 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی. پھر ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے روایات کو چھانٹا اور چند ہزار روایتیں چھانٹ کر اپنی کتاب میں جمع کر کے امت کے سامنے پہنچا دی. اور یہ جو اس کتاب کو اتنا مرتبہ ملا ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا رونا دھونا تو اپنی جگہ پر تھا. ان کا اپنا اخلاص، للہیت اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ما وضعت فی کتاب حدیثا الا اغتسلت، کہ میں نے اس کتاب میں جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے. چاہے سردی کا موسم تھا چاہے گرمی کا موسم تھا، جو حدیث لکھی ہے سب سے پہلے میں نے غسل کیا ہے. وصلیت، اس کے بعد میں نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے استخارے کی نیت سے پڑھے. واستخرت اللہ تعالی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ یا اللہ اس حدیث کو کتاب میں لکھوں یا نہ لکھوں. جب اللہ نے میرے دل میں ڈالا تب میں نے وہ حدیث اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے. یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو کل روایات ہیں جن میں تعلیقات بھی ہیں اور مسندات بھی ہیں، تقریباً 9082 حدیثیں ہیں جو اس کے اندر انہوں نے نقل فرمائی ہیں. اب اتنی ہی مرتبہ انہوں نے غسل کیا، اتنی ہی مرتبہ نفل پڑھے، اتنی ہی مرتبہ استخارہ کیا. آپ بتائیں پھر ایسی کتاب اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جو اختتام کیا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اصل میں صحیح بخاری کی اس آخری روایت کو اگر ہم صحیح سمجھ لیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مزاج ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس وقت جتنے بھی دائیں بائیں فتنے ہیں، فرقے ہیں، ہمیں ان سب کے بیچ میں سے صراط مستقیم کا چننا بہت آسان ہو جائے گا. بالکل مشکل نہیں ہوگی اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہمیں سمجھ میں آ جائے. مثلا اب یہ جو بچیاں ابھی صحیح بخاری کا آخری سبق پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں کو پہلے مدرسے میں فقہ پڑھائی گئی ہے. مثلا انہوں نے قدوری پڑھی ہے، اس کے بعد ہدایہ پڑھی ہے. تو فقہ کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر ان کو مشکات پڑھائی گئی، اس کے بعد صحاح ستہ پڑھائی گئی ہیں. اب یہ ترتیب ایسی کیوں ہے؟ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دینی مدارس میں اور دیوبندی مدارس میں پہلے فقہ پڑھاتے ہیں اور حدیث بعد میں پڑھاتے ہیں. یہ تو نعوذ باللہ حدیث پاک کی توہین کرتے ہیں کہ حدیث کا درجہ بعد میں انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے، حالانکہ پہلے حدیث پڑھانی چاہیے. اگر یہ لوگ امام بخاری کا نام لیتے ہیں، اگر ان کا مزاج سمجھتے ہوتے تو کبھی ایسی بیہودہ بات نہ کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری صحیح بخاری کے اندر 3852 ترجمۃ الباب باندھے ہیں. جیسے ابھی میں نے پڑھا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں باب اس کتاب میں باندھے اور ان کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، جس کو محدثین کی اصطلاح میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمۃ الباب ہے یہ امام بخاری کی فقہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب کی ترتیب یہ رکھی ہے، پہلے فقہ کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں حدیث کو بیان کرتے ہیں.
اسی ترتیب پر ہم بھی اپنے مدارس میں بچوں کو بچیوں کو پہلے فقہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو حدیث پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مزاج تو بالکل وہی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے، لیکن بیچارے معترضین جو فقہ کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو فقہ سے ماوراء تصور کرتے ہیں، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ کا مزاج اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے۔ اصل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ قرآن اور حدیث کے مقابلے پر آنے والی کوئی چیز ہے۔ جب یوں تقابل پیش کیا جائے گا تو سیدھی سی بات ہے بھائی، میں آپ کو یوں کہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آمین آہستہ کہنی ہے، بتاؤ کس کی مانو گے؟ تو ہر بندے کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ کبھی بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ترجیح نہیں دے گا، وہ جھٹ سے کہے گا میں تو حضور کی مانوں گا۔ یہی دھوکہ ہے کہ حدیث کہتی ہے آمین اونچی کہو اور فقہ کہتی ہے آمین آہستہ کہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث ہی میں ہے آمین اونچی کہی، اور حدیث ہی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ کہی، اخفا بہا صوتہ خفض بہا صوتہ۔ اب جب دونوں طرف حدیثیں ہیں تو پکی بات ہے آپ ایک لیں گے ایک چھوڑیں گے۔ اب میں اپنی مرضی سے لے کر حدیث اور دوسری اپنی مرضی سے چھوڑوں، اور ایک ہے کسی ماہر کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں ان سے کہوں آپ بتائیے مجھے کون سی لینی ہے کون سی چھوڑنی ہے۔ اس چیز کے ماننے کو فقہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رہنمائی میں ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے، فقہ قرآن و سنت ہی سے نکلے ہوئے مسائل کو کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مزاج وہی الحمدللہ مدارس کے اندر مزاج ہے کہ پہلے فقہ پڑھائی گئی اور بعد میں حدیث جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اپنی کتاب کی جو ابتدا کی تھی وہ بدء الوحی سے کی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اپنی کتاب کو جو ختم کرنے کے لیے آخری کتاب لے کر آئے وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، ایک باطل فرقے کے غلط نظریات کو رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جاتے جاتے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ساری کتاب میں اخلاقیات کو بھی بیان کیا، مسائل کو بیان کیا، آداب کو بیان کیا، اور جاتے جاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باطل فرقوں پر رد کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہی صرف دین نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی باطل فرقوں کو رد کرنے کے لیے کڑوی کڑوی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ اور امر بالمعروف ہی صرف دین کا شعبہ نہیں ہے، بلکہ نہی عن المنکر کہ باطل باتوں کا رد کرنا یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا جو بچیاں بھی عالمہ بن کر فارغ ہو رہی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان کو یہ سبق پڑھانا چاہتے ہیں، یہ تحریض ہے ان کے لیے کہ وہ عالمہ بن کر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر اپنے خاندانوں میں جائیں گی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جس طرح میں نے جاتے جاتے باطل فرقوں پر رد کیا، جہاں کہیں دین کے خلاف یا کچھ غلط ہوتا مجھے دکھا، میں نے ان سب کے بارے میں تردید کر کر بتایا یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے۔ بالکل اسی طرح اب ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے خاندانوں میں جا کر جہاں سنت کے خلاف کچھ ہوتا دیکھیں، دین کے خلاف کچھ ہوتا دیکھیں، لوگوں کو صحیح دین دیں اور اس غلط دین کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، یعنی وہ غلط باتیں جو دین بنا کر پیش کر دی گئی۔ اب اس کی میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں ان بچیوں کے لیے، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کس طرح جا کر انہیں اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت مسلمہ کی بہت بڑی محدثہ بھی ہیں، بہت بڑی عالمہ قاریہ حافظہ بھی ہیں۔
گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی بھانجی ان کے پاس ایک دفعہ آئی، حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے ان کی بیٹی. تو وہ جب آئی تو اس بچی نے باریک دوپٹہ لیا ہوا تھا جیسے جالی کا ہوتا ہے جس میں اس کے بال نظر آ رہے تھے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنی ماں سے جا کر کہو کیا تم نے سورہ نور کی تلاوت نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ کہا ہے جو تم کر رہی ہو؟ اور پھر اس بچی کا وہ دوپٹہ اتارا اور موٹی چادر اس کے سر پر دی اور کہا بیٹی باریک دوپٹہ نہیں، آئندہ موٹا دوپٹہ لے کر آنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ہمیں ارشاد ہے. اب یہ ہے ایک عالمہ کی شان کہ جب ایک بچی عالمہ بن کر جاتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایسے اصلاح کا کام کرتی ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو مبارکباد دینے چلی گئی. جب ان کے گھر گئی تو وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کے سرہانے اس طرح رکھا ہوا تھا جس سے بال صاف کرتے ہیں. تو انہوں نے جا کر پوچھا یہ اس طرح یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی وہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے سنا ہے اگر بچے کے سرہانے اس طرح رکھ دے تو جو ہوائی چیزیں ہیں اور بلائیں ہیں وہ بچے کو تنگ نہیں کرتی، بچے کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح اٹھایا اور اس کو زور سے دیوار میں دے مارا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے. کیا تمہیں اللہ کے نبی نے حفاظت کی دعائیں نہیں بتائیں؟ وہ دعائیں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرو، حفاظت تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اس طرح نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ یہ ہے ایک عالمہ کی شان کہ جہاں کچھ غلط ہوتا دیکھے جھٹ سے اس کی اصلاح کرے. ایک بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے گھر میں آئی اور اس کے پاؤں میں اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے. تو اب وہ جب آئی تو چھن چھن کی آواز آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو پازیب میں انگلی ڈال کر کھینچا اور اسے توڑ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جلاجل، کہ جس گھر میں گھنگرو ہوگا اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی اس گھر میں آتے نہیں ہیں. اور یہ تم نے کیا پاؤں میں پہنا ہوا ہے؟ اس طرح تو تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ ہے ایک عالمہ کی شان کہ اللہ کے دین کو خالص کر کر امت کے سامنے پیش کرنا اور جہاں کوئی غلط مسئلہ امت میں دیکھے اس کی تردید کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے نیا جوڑا منگوایا، کہا میں نیا جوڑا پہنوں گا تاکہ میرا انتقال نئے جوڑے میں ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدمی کا انتقال جن کپڑوں میں ہوگا جس لباس میں ہوگا قیامت میں وہ اسی لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو فرمانے لگی کہ رحمہ اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ مسئلے کو سمجھ نہیں سکے. اصل میں جس لباس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کپڑوں والا لباس نہیں تھا، وہ تو وہ لباس ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اور مطلب یہ ہے آدمی تقوی کے جس لباس میں مرے گا اسی تقوی کے لباس میں اٹھایا جائے گا. کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوں گے. اور یہ ابو سعید کیسے کہہ رہا ہے کہ جس سوٹ میں مریں گے اسی سوٹ میں اٹھائے جائیں گے؟ اب بڑے بڑے صحابہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی علم کی شاہ سوار تھی کہ ان کے مسائل میں جہاں کہیں کچھ غلطی محسوس کرتی فوراً اصلاح فرماتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر عورت کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بہت سی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں بھی گزری ہے.
تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا خواتین نے کہ جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو فرمانے لگی ابو ہریرہ سے جا کر کہو کہ شبہتمونا بالحمیر والکلاب، تم نے تو ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا ہم عورتوں کو۔ پھر فرمانے لگی کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی کہ اعتراض الجنازہ، ایسے جیسے میت پڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو غمز رجلیہ، تو میرے پاؤں پر ایسے ہاتھ مارتے تو میں اپنا پاؤں سکیڑتی، اللہ کے محبوب وہاں سجدہ فرماتے تھے، اور جب اٹھنے لگتے تو پھر ہاتھ مارتے میں اپنا پاؤں سیدھا کر لیتی، کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اللہ کے حبیب نماز پڑھتے تھے، ان کی تو نہیں ٹوٹتی تھی، تو یہ ابو ہریرہ کیسے کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اسے جا کر بتاؤ اس کا مطلب ہے نماز کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے، نماز کا خشوع ٹوٹ جاتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، ورنہ میں تو خود حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی۔ اب اس طرح ایک عالمہ جب علم سے مزین ہو کر معاشرے میں جائے گی تو میرے عزیزوں اور بھائیوں بتائیں معاشرے کی اصلاح ہوگی نہیں ہوگی؟ اسی لیے یہ دینی مدارس اور خاص طور پر بنات کے مدارس قائم کیے جاتے ہیں کہ اگر عورت دیندار ہوگی تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ وہ صرف اپنا گھر ہی نہیں، پورا محلہ، پورا علاقہ سنوار دیتی ہے، جہاں کہیں کچھ غلط دیکھے گی جھٹ سے بتائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، نماز کا وقت تھا، وضو کرنے لگے، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو جلدی جلدی وضو کیا تو پاؤں دھوتے ہوئے ان کی ایڑی تھوڑی خشک رہ گئی، جلدی میں دھیان نہ رہا، تو اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں وضو کر رہے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہی ہے اور غصے سے دور سے بولی، فرمانے لگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جو ایڑیاں وضو میں خشک رہ جاتی ہیں وہ تو اس لائق ہے وہ دوزخ میں چلی جائیں، دیکھو تمہاری ایڑیاں خشک پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو جلدی سے اپنا پاؤں اچھی طرح دھویا۔ یہ ایک عالمہ کی شان ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان بچیوں کو یہ سبق دے رہے کہ دیکھو میں نے سارا دین بیان کر کر جاتے جاتے جو غلط لوگ تھے، غلط نظریات والے تھے، ان کا رد کر کر اس کتاب کو ختم کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی اب اپنا پڑھائی کا سلسلہ ختم کر رہی ہو، یہ جذبہ لے کر جانا ہے، جہاں غلط دیکھو خاموش نہیں رہنا، بلکہ اس کی تردید کر کر صحیح دین امت کے سامنے رکھنا ہے، ورنہ پھر علم پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ عالم کے ہوتے ہوئے بھی غلط ہو اور وہ خاموش رہے، یہ عالم کی شان نہیں ہوتی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ انداز جاتے ہوئے اپنایا۔ اب کتاب الرد علی الجہمیہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھی ہے، یہ نہیں کہا کہ کتاب الرد علی الحنفیہ، کتاب الرد علی المالکیہ، کہ میں حنفیوں پر رد کر رہا ہوں، میں مالکیوں پر شافیوں پر رد کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا، یوں کہا کتاب الرد علی الجہمیہ، کہ میں جہمیہ فرقے پر رد کر رہا ہوں۔ بھائی حنفیوں پر کیوں نہیں رد کر رہے؟ لوگ تو بہت بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت چاروں کے چاروں حق پر ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں، میں ان کا رد نہیں کر رہا، ان کی طرف کھڑا ہو کر جو مقابلے پر آنے والے فرقے ہیں میں ان کا رد کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں خود اہل سنت والجماعت کا طرفدار ہوں، میں ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کی صبح شامیں صرف اسی بات میں گزرتی ہے کہ کس طرح الرد علی الحنفیہ ہو جائے، بھائی حنفیوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، حالانکہ خود امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں طبقے حق پر ہیں اور یہ صحیح راستے پر ہیں۔ دیکھیے آپ کو مثلا یہاں ہم لوگ داخل ہوئے اس کمرے میں،
اب اس کے میرے سامنے 1 2 3 اور یہ 4 دروازے ہیں. اب آپ جس دروازے سے جو بھی داخل ہوا، آخر آئے تو ہم سب یہیں پر ہی ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے دروازے مختلف ہیں، راستے مختلف ہیں، لیکن ہماری منزل ایک ہی ہے. اسی طرح کوئی حنفی راستے سے آیا، کوئی شافی راستے سے آئے، کوئی مالکی راستے سے آئے، تو جس راستے سے بھی کوئی آئے گا ان سب کی منزل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور مقصود یہی ہے. تو راستے مختلف ہو منزل ایک ہو، اس کو فرقہ نہیں کہتے، اس کو مسلک کہتے ہیں. اور جن کی منزلیں مختلف ہو جاتی ہیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے. جیسے قادیانی، ان کی منزل مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہماری منزل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی منزل اور ہماری منزل اور، اس لیے قادیانی فرقہ کہلاتا ہے، وہ مسلک نہیں ہے. لیکن کوئی حنبلی، شافعی، مالکی کوئی ہو، سب کی منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے یہ مسلک ہے، یہ فرقے نہیں ہے، نہ ان کو فرقہ بندی کہا جاتا ہے. فرقے یہ ہیں جن پر امام بخاری رد کر رہے ہیں. اور یہ جہمیہ، یہ معتزلہ کی شاخ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک یہ فرقہ بھی تھا. اب ان کے بڑے بڑے عجیب غلط نظریات تھے، جن میں ایک نظریہ یہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عملوں کا وزن نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ کہتے تھے عمل نظر نہیں آتا. مثلا میں نے کہا سبحان اللہ، اب آپ کو نظر آئی سبحان اللہ؟ نہیں. تو جو چیز نظر نہیں آتی آپ اس کو تول کیسے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو چیز نظر آئے گی پکڑیں گے، ترازو میں رکھیں گے تب تو لے گی نا. جو دکھتی نہیں ہے اس کا وزن بھائی کیسے ہوگا؟ تو وہ فرقہ عقل پر چلتا تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ شروع میں وحی کا باب لے کر آئے، جاتے ہوئے ان فرقوں کا رد کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے جو وحی سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ایسے گمراہ ہوتا ہے جیسے یہ فرقے گمراہ ہوئے. عقل پر چلنے والا اگر وحی کے مقابلے پر آئے تو سمجھو گمراہی کے راستے پر وہ چل پڑا. تو اب انہوں نے اسی میں سے ایک یہ بات بھی کہی کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ باب باندھا اور ثابت کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا. کیسے ثابت کیا؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے محبوب کی حدیث اور سنت سے بیان کرتے ہیں. یعنی اکیلا قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا اور حدیث کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی، یہ بھی بہت بڑا گمراہی کا نعرہ ہے. حدیث قرآن کے ساتھ ملے گی تو ہدایت متعین ہوگی، ورنہ یاد رکھے ہدایت کے دھوکے میں آدمی گمراہی پر چلتا رہتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پر بھی جاتے جاتے رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مختلف شکلوں میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار کرتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے حدیث کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں. ان کا نعرہ ہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اب ان سے پوچھیں اچھا آپ دین پر چلتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں الحمدللہ ہم دین پر چلتے ہیں. کیسے چلتے ہیں؟ کہ بس قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب ان سے پوچھیں آپ فجر کی کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں؟ وہ کہیں گے 2. ظہر کے فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ کہیں گے 4. قرآن سے دکھا دیجئے، قرآن میں تو نہیں ہے. اب ان سے پوچھئے کہ آپ نے جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھی اس میں پہلے فاتحہ پڑھی بعد میں سورت پڑھی، کیا یہ ترتیب قرآن میں موجود ہے کہ ایسے ہی پڑھی جائے گی نماز؟ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے کتنے کرنے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور سجدے میں آپ کی کیا ترتیب ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب قرآن میں ہے؟ جواب ملے گا نہیں. اب ان سے پوچھے پھر آپ قرآن پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ بھائی تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟
عید کیسے پڑھتے ہو، زکوٰۃ کیسے دیتے ہو، اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو یقین کیجئے قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا گمراہی کا سلسلہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا نہیں حدیث ماننی چاہیے، لیکن وہ مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی، جو عقل میں نہیں آئے گی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور انہوں نے معجزات والی سب روایات کا انکار کر دیا۔ یہ نیچری فرقہ تھا جو گزرا، اب بھی ہے۔ اور یوں سمجھ لیں جو سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مشاہداتی نظریہ رکھتے ہیں کہ جو ہمیں پروو ہوتا نظر آئے گا بس ہم وہ مانیں گے، جو نہیں ہمیں دکھتا، جو نہیں سمجھ میں آتا، بھائی وہ کیسے مان لیں ہم۔ تو یہ لوگ بھی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کہ جو نہ تو صاف صاف حدیث کا انکار کرتا ہے اور نہ وہ عقل کا نعرہ لگاتا ہے، وہ معاشرے کی جو روایات ہیں اور جدید دور کے تقاضے ہیں ان کا بہانہ بنا کر اس طرح حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ بندہ کہتا چلو رہ نہیں دیو پھر اندے تے عمل کی کرنا چھڈو پر۔ یعنی پہلوں نے انکار کر کر حدیث چھڑوائی اور انہوں نے حدیث کی اہمیت گھٹا کر حدیث چھڑوا دی۔ مثلا ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ کوئی دین کا حصہ تو بھائی ہے نہیں ہے، داڑھی تو نبی سے محبت کی علامت ہے۔ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں درود پڑھ کر کر لیجئے، آپ کو نبی سے محبت ہے آپ نماز پڑھ کر محبت کا اظہار کر دیجئے۔ یہ تو بھائی اپنا اپنا ذوق ہے، کسی نے داڑھی رکھ کر محبت کا اظہار کر دیا اور کسی نے درود پڑھ کر کر دیا۔ ورنہ داڑھی اگر دین ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، داڑھی تو ابو لہب کی بھی تھی، تو اس کا مطلب ہے داڑھی کوئی دین کا حصہ نہیں، یہ کلچر کا حصہ تھا۔ تو عرب کے کلچر میں داڑھی تھی، سب نے رکھی تھی، حضور نے بھی رکھ لی، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اب جب یہ مفہوم کوئی بیان کرے گا، آپ بتائیے کسی کا دل کرے گا داڑھی رکھنے کو؟ وہ کہے گا چلو پھر آپ بھی رہنے دینے کیڑی گل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے یہاں پاکستان میں، قادیانیوں کے بارے میں جب کیس چل رہا تھا تو حضرت واپس تشریف لے جا رہے تھے، اپنے علاقے سے گزرنا تھا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں سے ہوتے ہوئے اپنے کشمیر کے علاقے میں چلے جائیے۔ حضرت نے ان کی بات قبول کی۔ جب وہاں گئے تو پیر صاحب نے بڑی خوبصورت اعتراض والی بات کی، کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے، برا تو نہیں منائیں گے، کہ نہیں پوچھئے۔ کا سوال یہ ہے کہ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی رواجوں پر چلتے ہیں، دنیاوی دستور پر چلتے ہیں، حالانکہ رواج پر تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث دلیل کے طور پر پیش کی کہ کسریٰ نے اپنے آدمی بھیجے حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑھیاں نہیں تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی کٹوانے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کو قتل نہ کرنے کا رواج نہ ہوتا تو آج میں تمہیں قتل کروا دیتا، چونکہ رواج ہے قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ کہا دیکھیے رواج پر عمل تو حضور نے بھی کیا، اگر ہم کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ غلط کرتے ہیں۔ تو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابرین کی قبروں پر۔ ہر شاہ صاحب نے ایسا جواب دیا، اللہ کی قسم اگر کروڑوں روپے خرچ کر کر اس کی قیمت ادا کرے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے پیر صاحب آپ بات کو سمجھے نہیں، رواج اس وقت تک رواج ہوتا ہے جب تک وہ لوگوں میں ہو، اور جس رواج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر لیں پیر صاحب وہ رواج نہیں رہتا، وہ سنت بن جاتا ہے۔ اب داڑھی اگر معاشرے کا رواج تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجا لی تو اب بتائیے اس کو رواج کہیں گے یا سنت کہیں گے؟ میرے عزیزوں یہی دھوکے لگتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر بھی رد کرتے جا رہے ہیں
کہ خالی قرآن نہیں حدیث بھی ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اب ان پر رد کیسے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت نقل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اب ترازو کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ وزن کرنے کے لیے۔ اور آپ بتائیے قیامت والے دن جو ترازو قائم کیے جائیں گے تو اس میں کوئی سبزی تھوڑی تو لیں گے، اس میں کوئی پھل تھوڑے تو لیں گے۔ قیامت کا دن تو اعمال کا دن ہوگا، جزا کا دن ہے وہ، اس دن اللہ اعمال تولیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے جہمیہ تم تو کہتے ہو اعمال نہیں تولیں گے، دیکھو تمہارا رب تو کہہ رہا ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور ان ترازوؤں میں عمل ہی تولے جائیں گے، اس کا مطلب ہے تم غلط کہہ رہے ہو۔ اب ہم تمہاری مانیں یا تمہارے رب کی مانیں؟ تو یقیناً اللہ ہی کی ماننی ہوگی، اس کا مطلب ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ دوسری بات امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں کی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ دیکھو صرف اعمال ہی نہیں تو لیں گے، تمہاری زبان سے نکلنے والے بولوں کا بھی وزن ہوگا۔ ہم تو یوں کہہ دیتے ہو جی میں تو ایویں گالی کیتی سی تسی برائی منا گئے، تسی دل تے ہی رہ گئے۔ بھائی بات کا وزن ہوتا ہے، کیسے آپ نے کہہ دیا کہ میں نے بات ہی کی تھی؟ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منہ سے نکلنے والے بولوں کی قیمت کیا ہے۔ مثلا دلہا جب تک یہ نہیں کہتا کہ قبول ہے، اس سے پہلے وہ بچی اس لڑکے پر حرام ہے، یہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ چوں ہی کہتا ہے میں نے قبول کیا، وہی حرام اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حلال۔ اور اگر یہ زبان سے طلاق کا بول نکال دے تو وہی حلال اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ تو زبان کے بولوں میں اتنا وزن ہے کہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں میں تو ہمیں گالی کی تھی سی تو دلتے ہی لالی پائی گلا دلتے لگ دے بندے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے بھلے معمولی سمجھتے رہو لیکن تمہارے بول اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی بھائی دھیان رکھنا چاہیے، پہلے تولے پھر بولیں، یہ مقولہ بہت اچھا ہے، توڑ کر بولنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں۔ آگے فرمایا کہ چونکہ یہاں آیت میں قسط کا لفظ تھا تو فرمایا کہ القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مزے کی بات ہے، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ بھی سمجھیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مقسط کا مصدر اقساط ہے، قسط تو اس کا مصدر بنتا ہی نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے کہ نہیں القسط مصدر المقسط، کہ قسط یہ تو مقسط کا مصدر ہے۔ اب ساری دنیا کے طلباء چھوٹے سے جو اولا میں پڑھنے والے ہیں ان کو جمع کریں، وہ کہیں گے یہ بات غلط ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹھیک نہیں لکھا کہ مقسط کا مصدر تو قسط ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اقساط بنتا ہے، یہ تو بھائی ان سے غلطی ہو گئی۔ تو سب اساتذہ جواب دیں گے نہیں بچوں، وہ تو بہت بڑے امام ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ اصل میں امام بخاری کی عبارت یوں تھی کہ القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کے مصدر اقساط کا مصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر اقساط اور اقساط کا مصدر ہے قسط۔ تو اصل میں تو یہ مطلب تھا۔ اب یہ ہم نے کیوں کیا، یہ بہت توجہ سے سمجھیے میری بات۔ دیکھیے حالانکہ عبارت سے تو یہی لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غلطی کر دی ہے، لیکن سب علماء ان کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں وہ اتنے بڑے امام ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ یہی سے امام بخاری ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس طرح تم نے میرا دفاع کیا ہے، سمجھو اس بات کو کہ جو آدمی دین میں بڑا ہو، جیسے کہ ہمارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، آپ کی مسجد کے امام ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب دین میں ہمارے بڑے ہیں اور یہ انسان ہیں۔ اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی کی ان کی دینی خدمات کو ایک غلطی کی وجہ سے پاؤں کی ٹھوکر پر رد مت کر دیا کیجیے۔
ان کی قدر کیجئے، انسان ہے، ان سے غلطی ہوگی۔ دیکھیں صحیح بخاری میں اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ کس طرح اس بات کو ہمیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی آپس میں کوئی بات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی اور حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے عمر میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھے معاف نہیں کر رہے۔ وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ میں حضور سے عرض کروں گا، سفارش ہوگی، میری معافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور ایسے ایسے بات ہوئی، میری غلطی تھی، عمر ناراض ہو گئے، مجھے معاف نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کرے۔ حضرت عمر گھر گئے، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، سوچا کہ یار نہیں، مجھے ابو بکر سے سلو کرنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ ان کے گھر چلے گئے، پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں آئے، حضور کے پاس گئے ہوں گے۔ اب حضرت عمر دوڑے دوڑے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ابو بکر صدیق وہیں پر موجود۔ جو ہی حضرت عمر کو حضور نے دیکھا، حدیث کے لفظ ہے فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَمَعَّرُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہونا شروع ہو گیا، سرخ ہو گیا چہرہ۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا حضور اب ان کو ڈانٹیں گے، تو وہ گھٹنوں کے بل ابو بکر صدیق زمین پر بیٹھ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں، انا کنت اظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غصے مت ہوئیے، میری غلطی تھی، میرا قصور تھا، عمر کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصے ہو رہے ہیں اور صحابہ کو جمع کر لیا اور فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہارے درمیان بھیجا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، فقلتم کذبتا، تم سب نے مجھے کہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اور یہ ابو بکر اکیلا تھا جس نے کہا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور اس ابو بکر نے اپنا مال مجھ پہ لٹایا، اس نے اپنی جان مجھ پر لٹائی، اور آج تم ابو بکر کو پریشان کرتے ہو۔ اب اگلے لفظ سنیے حضور نے کیا فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبَيَّ، اب بتاؤ تم میرے اس دوست کو، میرے اس صحابی کو تنگ کرنا چھوڑے گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضور معافی دے دے، اب کچھ نہیں کہتے۔ اب دیکھیے قصور کس کا تھا بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کا، غلطی ان کی ہے، وہ کہہ رہے میری ہے، لیکن ان کی ساری دینی خدمات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کا تذکرہ نہیں کیا، خدمات بیان کر کر انہیں سمجھایا ایک آدھ بات ہو گئی ہے تو درگزر کرو نا، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہی سبق بھائی ہمیں بھی ہے، اپنے مشائخ علماء کی چھوٹی موٹی 1-2 باتیں سامنے آ جائیں، پردہ ڈال کر ان کی دینی خدمات کو سامنے رکھ کر ان کی قدر کرنا سیکھیے، ان پر انگلی مت اٹھائیے، زبان درازی مت کیجیے، یہ ہماری گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات سے یہ سبق ملا۔ اب آخر میں حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور مقصد کیا ثابت کرنا تھا کہ اعمال کا وزن ہو گیا۔ حدیث کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ دیکھیے علماء نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا، محبوب قائلھا، کہ 2 بول ایسے ہیں اگر کوئی ان کو کہہ دے تو کہنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا، یعنی جو پڑھے گا وہ خود بخود اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کتنا پیارا نسخہ ہمیں بتانے لگے ہیں اللہ کے حبیب کہ یہ پڑھو گے تم اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، اور اللہ کو یہ بول بڑے پسند ہیں۔ دیکھیے بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے، اگر انہیں کوئی بات پسند آ جائے تو بادشاہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحمت بن کر آئے، آپ ہمیں وہ نسخہ بتانے لگے ہیں کہ تم وہ کرو گے تو تمہارا رب رحمت کے خزانے کھول دے گا تمہارے لیے۔ اچھا وہ تو پھر کوئی بہت مشکل کام ہوگا؟ نہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں زبان پر، مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اچھا اگر اتنے ہلکے اور آسان ہے پھر ان کی قیمت کیا ہوئی، پھر ان کا وزن کیا ہوا؟ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، قیامت میں جب اللہ ان کو تولیں گے، ان کا وزن کریں گے۔ امام بخاری نے کہا دیکھو حضور نے کیا کہا، اللہ ان کو تولیں گے، ان کا وزن کریں گے تو میزان میں بہت وزنی ہو جائیں گے وہ کلمات، پڑھنے میں ہلکے، تلنے میں بھاری، اللہ کو محبوب وہ کیا کلمات ہیں۔ آپ بھی کہہ لیجئے، میں بھی کہتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ آخری حدیث امام بخاری یہ والی لے کر آئے ہیں، کیوں؟ اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچیوں کو بھی ہمیں بھی ایک نسخہ، ایک سبق دینا چاہتے تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کتنے دن؟ 15 دن، بعض روایتوں میں 40 دن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، ہمیشہ وہیں رہتے۔ وہ تو پاکی بیان کی تو ہم نے اس مصیبت سے انہیں نکال دیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بچیوں کو بتانا چاہ رہے کہ اب تم عملی زندگی کے سمندر میں جانے والی ہو، بڑی بڑی مسائل کی مچھلیاں آئیں گی، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے بڑے بڑے حالات آئیں گے مسائل کے، جس حال کی مچھلی میں بھی پھنس جاؤ، پریشان نہ ہونا۔ نسخہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا شروع کر دو گے، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تمہارا کام آسان کر دیں گے۔ آخری بات عرض کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کا مبارک نام اس میں 2 دفعہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل مقصود تو اللہ کے مبارک نام سے مماثلت اور ممارست پیدا کرنا تھا ہمارا، اسی لیے آپ علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے بیان میں یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے کا حضرت یہ گڑ دم کر دے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہ وہ ہمارے محلے میں اماں رہتی ہیں، خاتون ہیں، تو ان کا چھوٹا بچہ ہے وہ ابا بھی کہتا ہے، چچا بھی کہتا ہے، اماں نہیں کہتا، تو وہ بڑی پریشان ہے کہ میرا بچہ سب کو نام لیتا ہے، میرا نام نہیں لیتا، تو آپ گڑ پہ دم کر دیں، آپ اللہ والے ہیں کہ میرا بچہ اماں کہنے لگ جائے۔ تو ایسا فرماتے ہیں حضرت جی نے دم کر دیا۔ تو تھوڑے دن کے بعد وہ صاحب پھر آ گئے مٹھائی لے کر، تو ایسا فرماتے میں بھی وہی تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ مٹھائی کائے کی ہے؟ کہ حضرت اسی عورت نے بھیجی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ، میں نے وہ گڑ بچے کو دیا، اب وہ میرا نام لینے لگ گیا، اس خوشی میں اس نے یہ مٹھائی دے دی ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور مجھے کہنے لگے عبدالوہاب دیکھ، ایک ماں اپنے بچے کی زبان سے اپنا نام لے کر کتنی خوش ہوئی۔ عبدالوہاب سوچ، جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا مبارک نام ہماری زبان پر آ جائے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جاتے ہوئے یہ روایت نقل کی کہ جو بھی اس کو سنے گا، جو بھی اس کو پڑھے گا، اللہ کا نام لے دے گا، بس اس کا کام بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔